فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ہم نے متبع عشق میں ابراہیم کے امتحان لیے. آج جب ہر آزمائش اور ہر امتحان میں میرا خلیل کامیاب ہوا تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اب منصب امام سیدنا یوسف کو بھی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے ان کے مراتب کو اور زیادہ بلند کرنے کے لیے رب العالمین نے آزمائشوں سے گزارا. میں نے جان تو بچا لی لیکن اب غلامی کی آزمائش آئی. باپ کی شفقتوں سے بھی جدا ہو گئے ہیں, ماں سے بھی جدا ہوئے ہیں, گھر بھی چھوٹ گیا ہے, بچپنا ہے. اسماعیلی مدیانیوں کا ایک تجارتی قافلہ وہاں سے گزرا. ایک تاجر نے اس کنویں میں ڈول اتارا کہ شاید پانی ہو, لیکن ڈول اتارنے کے بعد جب کنویں کی گہرائی میں چھانکا تو کنویں کے تحتانی حصے میں, کنویں کے اندھیرے میں اور تاریکی میں آسمان رسالت کا ایک ستارہ چمکتا ہوا نظر آیا. سیدنا یوسف بھی سمجھے شاید میرے بھائیوں کو رحم آ گیا. انہوں نے پھینک تو دیا لیکن انسان نے شاید انہیں رحم آ گیا ہے. انہوں نے ڈول پھینکا ہے کہ وہ مجھے بچائیں. انہوں نے ڈول کو پکڑ لیا, اس نے ڈول کھینچا, یعقوب کا بے داغ بیٹا رس کے ماہتاب پوری آب اتار کے ساتھ کنویں کی گہرائیوں سے باہر آئے. اس تاجر کی تو چیخ نکل گئی, آزا غلام, میں نے تو پانی نکالنے کے لیے ڈول پھینکا تھا, یہ تو اتنا حسین بیٹا ہے, اتنا حسین فرزند ہے کہ آج تک میری آنکھوں نے ایسا بیٹا دیکھا ہی نہیں. کچھ مفسرین کہتے ہیں اللہ نے یوسف میں سے کچھ کا خیال تھا ہم اسی قافلے والوں کو بتا دیں کہ اس کنویں میں ہم نے ایک بچہ پھینکا ہے, وہ نکال لو اور غلام بنا کے لے جاؤ. لیکن وہ جب قریب آئے تو وہ بچے کو نکال چکے تھے. اور اب حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں غلامی کا دور آیا. مصر کے بازار میں لایا گیا مجھے بیچنے کے لیے. کیونکہ اس جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں جمال رعنائی میں یکتا تھے یوسف, جو بھی دیکھتا فرشتہ ہو جاتا اور چاہتا اگر مجھے خود کو بھی بیچنا پڑے تو بیچ ڈالوں, لیکن اسے ضرور لے. بعض اہل نظر کہتے ہیں یوسف کے خریداروں میں جہاں بڑے بڑے تجار, بڑے بڑے مال و دولت والے کھڑے تھے, وہاں ایک بڑھیا تھوڑا سا سوت لائی کاٹن, کہنے لگی بچوں یہ سوت لے لو اور یہ بچہ مجھے دے دو. بے ساختہ لوگوں کی ہنسی نکل گئی. کہنے لگے یہاں تو بادشاہ خریدار کھڑے ہوئے ہیں, تو سوت لائی ہے یوسف کو خریدنے کے لیے, تو نے یہ کیسے بیان کر لیا کہ چھوٹے سے کاٹن, اتنے سے کاٹن کے عوض سے یوسف مل جائے گا. کہنے لگی شاید میں یوسف کو تو نہ خرید سکوں, مجھے بھی معلوم تھا کہ میرے پاس بہت ہی حقیق سامان ہے,
لیکن میں تو ریکارڈ صحیح کرنے کے لیے آئی ہوں تاکہ میرا نام یوسف کے خریداروں میں شامل ہو جائے. اپنا نام یوسف کے خریداروں میں شامل کروانا چاہتی ہوں. بہت ہی حقیقی سوال ہے. اس لیے اہل نظر کہتے ہیں خیر میں حصہ لینے کے لیے اگر زیادہ قربانی کی توفیق نہ ہو، وسائل زیادہ نہ ہوں، حالات اجازت نہ دیتے ہوں، تو بہت تھوڑا سا صحیح لیکن حصہ ضرور لے لینا چاہیے. اور یہ محاورہ ہو گیا کہ یوسف کے خریداروں میں تمہارا نام شامل ہو جائے. مصری افواج کا ایک سربراہ ہے جس کا نام پوتیفار آتا ہے. اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر اس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں. قرآن کہتا ہے کہ ثمن بخش اور شاہ کو ثمن بخش، معمولی سی قیمت پر انہوں نے یوسف کو خریدا. یہ معمولی قیمت کا جو مفہوم ہے وہ یہ نہیں ہے کہ بہت ہی بس چند پیسے دے کر خرید لیا، بلکہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے یوسف کے خریدنے میں اگر اتنی بھی دولت ہوتی کہ زمین و آسمان کا گیپ کور ہو جاتا تو وہ بھی ثمن بخش ہے، وہ بھی کوئی بڑی قیمت نہیں. عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. قرآن پاک نے فرمایا وقال الذي اشتراه من مصر من امرأته اکرمی مثواه. حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے والوں نے اپنی بیوی سے اپنی اہلیہ سے کہا اسے بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ رکھنا، غلام سمجھ کر نہ رکھنا، آنکھوں کا تارا بنا لو اسے، اپنی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنا لو اسے. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، شاید اس کے آنے سے ہم بھی بلند ہو جائیں، شاید اس کی وجہ سے ہمارے دن بھی پھر جائیں یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. زبان سے تو اس کے نکل رہے ہیں جملے، لیکن رب العالمین نے فرمایا كذلك مكنا ليوسف في الأرض، ہم نے اس طرح یوسف کو تمکین عطا کی، ہم نے اس طرح یوسف کو خطرات سے محفوظ کر لیا. کنویں میں ڈالنے والوں نے مٹانا چاہا لیکن ہم نے یوسف کو محفوظ رکھا، اور غلامی میں بھی شاہی مہیا ہو گئی، غلامی میں بھی شاہی مہیا ہو گئی. عزیز مصر نے اپنے گھر کا مالک بنا دیا یوسف کو، تمام معاملات کا نگران بنا دیا یوسف کو. قرآن کریم کہتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا. یوسف پہلے بھی اس نوجوان کا پیکر حسین ہے، لیکن قدرت نے یعقوب کے فرزند کو علم و حکمت سے مزین کر دیا، علم و حکمت سے سجایا، اسے سنوارا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے وفاؤں کا صلہ دیا یوسف کو، اس نے صبر کر کے دکھایا نا، امتحان و آزمائش میں ثابت قدم رہا، بے صبری نہیں کی، چیخا چلایا نہیں، کسی غیر کو نہیں پکارا، مسائل اور مشکلات میں کسی اور سے مدد نہیں مانگی، چپ کر کے محبت کی راہ میں صدمے برداشت کرتا. اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے نا. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں،
کم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. کوئی پرانے سے پوچھے کہ چلنے میں مزہ کیا ہے, کتنے آرام سے آتا ہے اور شمع پر چل جاتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے یوسف کو علم و حکمت عطا کیا, احادیث کی تعویل کا جوہر بھی عطا کیا. پہلے فطرت عطا ہوا تھا, ہم نے کچھ خوبیاں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دی. تو یوسف کی جوانی, یوسف کا شباب مثالی بن گیا. اتنے میں ایک حادثہ ہو گیا. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. عزیز مصر کی بیگم جمال یوسف کو دیکھ کر پھسل گئی. حیوانیت کے جذبے میں مغموم ہو کر سیدنا یوسف کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی. اور حسن کردار کے اس بادشاہ کو اپنے مکر کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی. لیکن جناب یوسف جب اس کے قابو میں نہیں آئے, ایک پروگرام کے تحت اس نے حضرت یوسف کو بند کر دیا اپنے محل میں, سارے دروازے لاک کر دیے. اور جناب یوسف کو تنہائی میں بلا کر, تنہائی میں بند کر کے کہنے لگی ہری پن. ایک اور کلاس میں ہے ہی تو لگ, میں تیرے لیے ہوں, یہ سب کچھ تیرے لیے ہے. جناب یوسف نے آنکھیں بند کر لی اور نعرہ لگایا معاذ اللہ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. سیدنا یوسف نے فرمایا جس کی نگاہوں میں وہ حسن لطیف سما جائے وہ بالوں پر آپ کے مجسمے کو کیوں کر دیتے. میں تیرے گندگی کا ڈھیر ہے, تو علاقت پہ چاندی کے برف لگا دیے جائے تو وہ حسین تو نہیں ہو جاتی. میں تیرے مکر اور فریب میں نہیں آنے والا, میں تو اس کے حسن کا شہزادی ہوں, میں تو اس کے حسن کا متوانا ہوں, اس سے پناہ مانگتا ہوں, وہ مجھے تیرے شر سے بچائے. وہ میرا کتنا محسن ہے, قدم قدم پہ میری مدد کر رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یوسف اپنے موسم سے بے وفائی کر دے. معاذ اللہ. کسے مانی یوسف نے, یوسف کے والد نے بھی کسے پکارا, حضرت یعقوب نے. واللہ المستعان. الہ العالمین. کنعان کے کنویں میں جان خطرے میں تھی, اب شاہی محل میں آن خطرے میں ہے. کنعان کے کنویں میں جان خطرے میں تھی, اب یہاں شاہی محل میں آن خطرے میں ہے. تو کنویں میں جان بچانے والے مشکل کشا, اب محل میں آن بھی بچانا. رب العالمین نے فرمایا پیارے یوسف بچاؤں گا آن. عرض کیا الہ العالمین بند ہو گیا ہوں, دروازے بند کر دیے گئے ہیں, کیسے نکلوں گا. رب العالمین نے فرمایا اشارہ تو کرو, قدم تو بڑھاؤ. قدم بڑھانا تیرا کام ہے, تالے توڑنا تیرے پروردگار کا کام ہے. یوسف بڑھتا جا رہا ہے, تالے ٹوٹتے جا رہے ہیں, دروازے کھلتے جا رہے ہیں. اور عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا شکار ہاتھوں سے نکل رہا ہے, اور آواز ہو کر آگے بڑھی, یوسف کے کرتے کو پکڑا,
یوسف نے کرتے کی دھجیاں الجھانے دی، کرتا پھٹ گیا، لیکن یوسف بیدار باہر آیا۔ کیا کہا میں نے؟ کرتا پھٹ نہیں گیا، آ دیا گیا، پھٹ نہیں گیا، پھٹ دیا گیا۔ ناپاک ارادے والی عورت نے، ناپاک ارادے والی عورت نے پیغمبر کے پاس کرتے کے جس حصے کو پکڑا، یوسف کے غیر مند خدا نے یوسف کے پاس کرتے کا وہ حصہ ہی جدا کر دیا۔ صرف پاس کرتے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ گئے، اللہ نے کرتے کا وہ حصہ بھی نبی کے ساتھ وجود سے جدا کر دیا۔ اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو ذرا اپنے شاندار ماضی کی طرف متوجہ کرتا ہوں، آپ کی فکری توجہ کا متمنی ہوں۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیے اور مجھے جواب دیجیے، جو غیر مند خدا اپنے نبی کے پاس کرتے پر وہ حصہ برداشت نہیں کرتا جس حصے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ جائے، وہ غیر مند خدا اپنے محبوب محمد کے بستر پر کسی ناپاک عورت کو برداشت کر سکتا ہے؟ ہم اسی میں کہتے ہیں خدیجہ پاک تھی، سیدہ عائشہ پاک ہے، سیدہ زینب پاک ہے، سیدہ صفیہ پاک ہے، سیدہ ام حبیبہ پاک ہے۔ جبھی تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے یہ منتخب کی۔ اور پھر سے آگے جو محبوب اپنے پریوار کے پاس کرتے تھے وہ حصہ جدا کر دیتا ہے جس حصے پر ناپاک ارادے والی عورت کے ہاتھ لگ جائے، وہ غیرت مند خدا اپنے محبوب کے مرکز کے ساتھ اپنے محبوب کے روزے میں ناپاک لوگوں کو بھی نہیں سونے دے گا۔ اس لیے جو لوگ حضور کے روزے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کا پہلو سو رہے ہیں، صدیق عمر بھی پاک ہیں۔ میرے عزیز دوستو، سیدنا یوسف باہر آئے، قرآن پاک نے فرمایا وَأَلْقَ يَا سَيِّدَهَا عَبْدَ الْبَابِ، محل سے باہر آتی سیدنا یوسف کے سامنے عزیز مصر آ گیا، اور بیگم زلیخا کا عشق کچا تھا، فوراً پیدا بدلا، مظلوم بن گئی اور روتے ہوئے سارے قطار قصرے بہاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کیس کر دیا۔ قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ عزیز مصر سے کہنے لگی تو نے تو کہا تھا اکرمی مثواہ، اس کی عزت و مقام سے پروش کرنا، لیکن دیکھیے نا اس کی جوانی تیری آبرو کے لیے خطرناک ثابت ہوئی، آج تو اس نے تیری آبرو پہ ہاتھ اٹھا لیا، یہ تو مجھے داد دے کہ میں بچ گئی ہوں، مقابلہ کیا ہے میں نے، داد دیجیے مجھے، اور ہوتے ہوئے میں نے مردانگی دکھائی ہے، مقابلہ کیا ہے، بچ گئی، اور اس نے ہاتھ کر دیا۔ اور ایسے آدمی کے لیے یا تو ہمیشہ کی جیل ہونی چاہیے یا دردناک سزا ہونی چاہیے جو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ثابت ہو۔ سیدنا یوسف نے سوچا میری تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھ سے وابستہ پروگرام اور مجھ سے وابستہ کاج بدنام نہ ہو۔ اپنی صفائی میں ایک جملہ کہا ہی راودتنی عن نفسی، نہیں عزیز مصر بالکل نہیں، میں نے خیانت نہیں کی، میں نے تیری آبرو پر ہاتھ نہیں اٹھایا، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اصل میں اسی نے سب کچھ کیا، اسی نے ہی سارا پروگرام بنایا، اسی نے ہی اپنے مکر کے جال میں مجھے پھنسانا چاہا۔ رب العالمین نے فرمایا پیارے یوسف جب مجھے پکارا ہو تو پھر بولتے کیوں ہو؟ الہ العالمین اپنی صفائی میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا تجھے نہیں بولنا
کرنا، ہم تیری صفائی کے لیے وکیل بھی انہیں کے گھر سے منتخب کریں گے، وکیل صفائی بھی ہم منتخب کریں گے، مجھے نہیں بولنا۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، عزیز مصر کے گھر سے ایک لڑکا وکیل صفائی بن کر بولا، کہنے لگا عزیز اپنے ولیہ کے الزام پر بھی یقین نہ کر، یوسف کی صفائی پر بھی یقین نہ کر، اگر عقل ہے تیرے پاس تو اسی سے کام لے۔ کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے، دونوں طرف سے سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آدمی کون سا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک بچے کی ملکیت پر دو عورتیں دعوے دار ہو گئی، ایک کہتی تھی میرا بچہ ہے، دوسری کہتی تھی میرا بچہ ہے۔ بہت کوشش کی گئی کہ صورتحال واضح ہو، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا۔ دونوں بچے انتہا کے دلائل پیش کرتی تھی اور رونے لگے، دونوں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاتی، ریکارڈ قائم کر دیے تھے۔ جو جھوٹی دعوے دار تھی جس کا بچہ نہیں تھا، اس نے فوراً کہا میں متفق ہوں، بالکل ٹھیک فیصلہ۔ اس نے یہ سوچا مجھے نہیں ملتا، نہ مجھے اسے تو نہ ملے، لیکن یہ حقیقی بات تھی۔ وہ دل کی گہرائی سے ہوتے ہوئے کہنے لگی میرے بچے کو زندہ نہ کرو، اسی کو دیکھو، زندہ ہوگا کبھی اسے چلتا پھرتا تو دیکھ لوں گی۔ میری یہی بات ہے کہ میں اپنے بیٹے کو زندگی میں کبھی نہ کبھی اس کی چمک سے دیکھ لیا کروں گی، ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں، وہی لے جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی کی ماں ہے، کسی کو ملنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے ابھی تو میری حکمت عملی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ابھی کے مصر کے گھر سے جو بچہ وکیل صفائی کی حیثیت سے بولا، وہ کہنے لگا آپ سے کام لیجیے، اس کے الزام پر بھی دلیل نہ کرو، ان کی صفائی پر بھی دلیل نہ کرو، اپنے آپ سے کام لو۔ یہ کہتی ہے یوسف نے حملہ کیا ہے، میں نے ڈیفنس کیا ہے، تو یوسف کے لباس کو دیکھ لو، حملہ اگر یوسف نے کیا ہے تو کچھ اپنی طرف سے سزا ہونا چاہیے، اور سزا تو یہ دل پہ ہم سچ وہ القاضی اور یوسف کی بات سے ہی اس میں بھی حکمت ہے۔ اگر وہ یوں کہتا نکانا کرنی سے حقوق کرنی تو پہلے یہ کہہ دیتا کہ کتے کو دیکھ لو، اگر دوسری طرف سے کھڑا ہو تو پھر ایک دم چوٹی ہے، یوسف معصوم اور سچا ہے، تو وہ کہتی تم چپ رہو، بچے ہو کر تم کے معاملات میں تمہیں کیا حق ہے اس کا انتظار کرتے ہو؟ تو انسان کی فکر ہے نا، اپنے خلاف بات جائے تو برداشت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اس بچے کی زبان سے ایسی بات پہلوا دی ہے تو وہ خوش ہوگی، پسند آتا وہ سچی ہے، اور یوسف کی بات صحیح نہیں ہے، اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بچہ ٹھیک ہے۔ اب یہ تو پتا نہیں تھا اسے کہ کچھ آدمی طرف سے پتا ہوا ہے یا کسی طرف سے پتا ہوا ہے، جب حالات نہیں تھی۔ كان قميصه قد من قبل فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين۔ اگر کرتا اپنی طرف سے پھٹا ہو تو کوئی بیگم سچی، اور اگر کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ہو تو معاف کرنا، جو حملہ کرتے ہیں وہ بھاگا نہیں کرتے۔ اگر کرتا پچھلی طرف سے پھٹا ہو جائے تو پھر صورت حال یہ بڑی واضح ہو رہی کہ یوسف بھاگنا چاہتے تھے، وہ قدرتی تھی، فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ ناراض نہ ہونا بیگم، تو یہ جھوٹی ہے، یوسف سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ۔ عزیز نے جب یوسف کے لباس کو دیکھا تو کرتا پوری طرح سے پھٹا ہوا ثابت ہو گیا۔ اپنی بیگم سے کہنے لگا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُمْ، تیرا ہی مکر معلوم ہوتا ہے، تیری ہی چال معلوم ہوتی ہے، تیرا ہی ویک پوائنٹ معلوم ہو گیا۔ إِنَّ كَيْدَكُمْ عَظِيمٌ،
معاذ تمہارے شر سے اللہ بچا دے، تمہارے شر سے اللہ بچا دے۔ یوسف عارضا هذا واستغفروا لذنبکم، حضرت یوسف سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ قصہ بھول جائیے، اسے نظر انداز کر دیجیے، آپ کے جذبات مجروح ہوئے ہیں، آپ کے دل پر چوٹ لگی ہے، اب واستغفروا لذنبکم، اور اللہ سے معافی مانگ، إنك كنت من الخاطئين، تیرا جرم بالکل واضح ہو گیا، تم ہی خطا کار ثابت ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی، ابھی مصر نے بھی سمجھا کہ بس اس معاملے پر ہم نے پردہ ڈال دیا، ویسے ایسی باتیں چھپا نہیں کرتی، بہت دور تک چلی گئی یہ بات، مصر کے بڑے بڑے گھرانوں میں تبصرے ہونے لگے، دیکھو جی ناپ کاٹ بھی کبھی کم شہزادیوں کی ناپ کاٹ، مصر کے والے ہمیں تو جینے کے قابل بھی نہ چھوڑا کم وقت میں، اگر چاہنا تھا تو کسی شہزادے کو چاہتی شہزادیوں کے لیے شہزادہ ہونا چاہیے، غلام کو دل دے دیا مار ڈالا۔ قرآن کہتا ہے جب ان کے تبصرے سنے تو فیصلہ کر لیا کہ میں انہیں اپنا معبود دکھاؤں گی، یہ کہتی ہے میں نے غلام کو اپنا عزیز بنایا ہے، میں انہیں دکھاؤں گی یہ غلام ہے یا دل کی دنیا کا بادشاہ ہے، وہ غلام ہے یا اقلیم حسن و جمال کا تاجدار ہے۔ لیکن یوسف کو دکھانے کے لیے تقریب کا اہتمام کیا اور سب کو لیکن کام جاری کیے، مصر کے بڑے گھرانے کی پوشیدگی مدعو ہوئی، ان کے سامنے دسترخوان بچھائے گئے، پھر فروٹ لائے گئے اور فروٹ کاٹنے کے لیے چولیاں رکھی گئی، بولیے نا فروٹ کے ساتھ چولی تو لازم منظور ہے، فروٹ کاٹنے کے لیے نائف رکھے گئے، چولیاں رکھی گئی۔ اب یہ دیکھیے ادھر زلیخا نے ان سے کہا شروع کیجیے، ادھر انہوں نے پتھر بچھا دیے اور چھری ہاتھ میں لے لی، بہت بڑی ماہر نفسیات تھی، بہت بڑی ماہر نفسیات تھی۔ ادھر ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں پھل، دوسرے ہاتھ میں چھری، اور ادھر یوسف سے کہا اخرج علیہم، ذرا باہر آئیے گا، یہ دیکھے تو صحیح کہ میں نے جسے چاہا وہ کیسا جینے۔ قرآن کہتا ہے فلما رأینا یعقوب کا بیدار فرزند، اقلیم حسن و جمال کا تاجدار سیدنا یوسف خلوت سے جلوت میں آئے، ہی سامنے آئے، ہر جگہ ہاتھوں سے ہر گرنے والا ہوتا ہے نا، لڑک گیا، ٹھیک ہو گیا، فروٹ ٹھیک ہو گیا، اور چھری ہاتھ کاٹنے لگی، وقت کا نائی دیا جناب یوسف کا حسن دیکھتے ہوئی بدحواس ہو گئی،
اس لیے میں کہا کرتا ہوں عزیز دوستو، اس میں رسالت دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے. اس میں رسالت کو دیکھنے کے لیے دیوانگی نہیں فرزانگی چاہیے. میرا خیال میں آپ اس فرزانگی کو نہیں سمجھیں گے. فرزانگی کے معنی ہے اپنے شعور کا بحال رکھنا، اور دیوانگی شعور کی حد کو تلاش کرنا. إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُمْ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ. عزیز مصر کی بیگم نے کہا یہی ہے وہ مصر کے بازار میں جتنے نانا غلام جس کی محبت کی نسبت سے تم نے مجھے تانے دیے. میں نے تو ایک چوٹی کا زور لگا لیا، میں نے تو سارے ہر بھی استعمال کریں گے، میں نے تو چڑی پہ خوب میک اپ کیا، خوب ویسے ان کی چمڑی سے جوتے بنوانے ہوئے. لیکن یہ بھول رہا محفوظ رہا. یاد رکھنا میری بہنوں اور میری بیٹیوں، پیشوں کے ذریعے آپ تک میری آواز پہنچے گی. آپ کا اصل سرمایہ آپ کا کردار ہے، اصل سرمایہ آپ کا کردار ہے، اور وہی آپ کو انصاف ہے. کہنے لگی میں نے تو پھنسانا چاہا لیکن وہ قابو میں نہیں آیا، لیکن اب نے وعدے کر